أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات. سورہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک التماس کر رہا ہوں، ایک سورہ فاتحہ شہدائے پارا چنار، شہدائے مسقط، وادی کبیر امام بارگاہ میں جو 8 محرم کو شہادتیں ہوئیں، جس میں اکثریت یعنی عزاداروں کی ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی، اور اسی طرح جو پارا چنار میں مومنین شہید ہوئے اور جو کل شہید اسماعیل ہانیہ شہید کیے گئے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ سب کے مرحومین، بانی جلوس مجلس حشمت بھائی کے، شوکت بھائی کے، ان کے بزرگ، ان کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. اللہ یا علی اللہم صل علی یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر،
نذیر بنا کر، بشیر بنا کر، داعی بنا کر اللہ، اور ایک ایسا چراغ بنا کر جس سے چراغ جلتے ہیں۔ آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ مضمون ہے میری مجلس کا۔ ہم نے آپ کو ایسا چراغ بنایا، صلوات پڑھ لیں امام سجاد کے آپ، اللہم صل علی سراجم منیرا، ہم نے آپ کو ایسا سراج، ایک ایسا چراغ بنایا جس چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ جو چراغ نبی کی ذات ہے اس سے جلنے والا چراغ علی کی ذات ہے۔ ایک اعتبار سے مولا علی جو چراغ ہیں ان سے جلنے والا چراغ امام حسن کی ذات، ایک اعتبار سے امام حسن سے جلنے والا چراغ امام حسین، اور امام حسین سے روشن ہونے والا چراغ امام زین العابدین، اور ایک اعتبار سے یہ سارے 12 کے 12 چراغ یہ سب ایک ہی چراغ سے جلتے ہیں، اور وہ نبی کی ذات ہے۔ یعنی ہر امام میں، ہر چراغ میں جو لو ہے وہ مصطفی ہے، جو روشنی ہے وہ محمدی ہے۔ یعنی یہ سب کے سب حقیقت میں ایک ہیں، ان سب کا روغن، ان سب کا وجہ نور، ان سب کا طاقت و توانائی، ان سب کی طاقت و توانائی، ان سب کی نورانیت ایک ہے۔ اور یہ جو چراغ جلتا ہے یہ چراغ پھر بجھتا نہیں ہے، یہ وہ واحد چراغ ہے جو بجھتا نہیں ہے۔ بہت سوچا گیا، بہت چاہا گیا، بڑے خرچے کیے، اور اللہ نے تو ان کے خرچوں کو، اللہ نے تو ان کی توانائیوں کو جتنا ذلیل کیا ہے۔ یعنی اللہ کے ان چراغ جو بجھانے والے ہیں نا، ان چراغوں کو جو بجھانے والے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا چراغ ہے، اللہ نے نبی کو سراج منیر بنایا ہے۔ یہ چراغ کبھی بجھے گا نہیں، یہ نور کبھی بجھے گا نہیں، اور جن لوگوں نے اس نور کو بجھانے کی کوشش کی ان کا اللہ نے جو حال بگاڑا ہے، جی جو حال بگاڑا ہے وہ میں آیت پڑھ کے سنا دوں۔ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ اپنے نور کو جلتا رکھے گا، اللہ اپنے نور کو روشن رکھے گا چاہے یہ بات مشرکوں کو بری لگتی ہو۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ نے ان کے پیسے کو، اللہ نے ان کے درہم و دینار کو، اللہ نے ان کی تمام تر طاقتوں کو، اللہ نے ان کے تمام تر صلاحیتوں کو، توجہ کر رہے ہیں آپ، اللہ نے ان کی تمام تر ڈالروں کو، اللہ نے ان سب کی توانائیوں کو، جو ان کے پاس توانائی ہے نا، اللہ نے قرآن میں نے پھونک بولا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، ان کا ارادہ یہ ہے۔ اچھا ان کا ارادہ ہے تو اللہ کا بھی تو کوئی ارادہ ہے، ان کے ارادوں کو تو اللہ نے کیسے مٹی میں ملایا ہے۔ ان کی ساری توانائیوں کو اللہ نے پھونک بولا ہے۔ اور یاد رہے لمبی داڑھی والا جب چراغ کو پھونک مارتا ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ یاد رہے کوئی عزاداری کی راہ میں رکاوٹ نہ پہلے برداشت کی گئی، نہ قبول کی گئی، نہ وہ کامیاب ہو پائے،
نہ آئندہ کوئی کامیاب ہو پائے گا۔ میرے بھائی شوکت بھائی نے بات تو کی مگر 20% بات وہ کر نہیں پائے، اسی لیے انہوں نے کہہ بھی دیا، یہ ان کی مہربانی ہے، میں ان کے لیے ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو میں کر دوں۔ یہ ایک بہترین فضا تھی، ایک بہترین ماحول تھا۔ میں پچھلے سال سے اور پچھلے سالوں تک اس مسجد والوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے عزاداروں کے لیے مسجد کھولی۔ وہ وہاں وضو بھی کرتے تھے، اور ہمارا حال تو ہمیں پتہ ہے کہ جلوس کے بعد پھر کیا کر کے جاتے ہیں ہم، روڈ رستے خراب ہوتے ہیں، صفائی کرنے والی ٹیم وہ نظر بھی نہیں آ رہی۔ ہمارے لیے مسجد کھولی جاتی تھی، وہ 1-2 سال سے نہیں تھا، وہاں ہمارے لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، وہاں ہمارے لوگ جاتے بھی تھے، کتنا اچھا تھا۔ یہ نہیں چاہتے آپ ایسا فضا ہو، ایسی فضا ہو، لیکن جب وہ علم کا مسئلہ آیا اور علم وہاں بڑھانے کے لیے مسجد کے اندر لے گئے، تو یہ جو بیماری ہمارے ہاں آئی ہے نا، سیلفیوں کی اور موبائلوں سے تصویریں لینے کی، جو بات نہیں کر پائے میرے بھائی، وہ میں کر رہا ہوں آپ سے۔ وہ بتائیں نا، ہماری قوم کی خامیاں بھی تو ہمیں بتائیں نا جی۔ وہ ایک مرتبہ موبائل سے تصویر بنائی گئی اور وائرل یہ کی گئی کہ ہم نے مسجد فتح کر لی، مسجد کے اندر علم لے گئے، یہ بھی تو بتائیں نا۔ پھر کیا یہ نہیں ہونا تھا؟ یہ جو ان کے طرف سے ان کے لوگ بھی تو ان کے مفتیوں کو دباؤ میں لاتے ہیں نا۔ میں تو تھوڑی سی بات کروں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، حال تو ہمارا بھی رضی اللہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا میں اپنی قوم کو نصیحت کروں گا تو ماشاءاللہ اتنی لمبی لمبی زبانیں ہیں۔ تصویر کھینچی گئی، ویڈیو بنائی گئی ہماری طرف سے، اور پھر چلایا گیا کہ ہم نے مسجد فتح کر لی اور علم مسجد میں لے گئے اور ہم تو جیت گئے اور ہم تو یہ کر لیا۔ پھر ان کے لوگ جو ان کو چندہ دیتے ہیں، جو وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، جو ان کی انتظامیہ کے لوگ ہیں، وہ ان علماء کو اجازت دیں گے آئندہ ایسا کام کریں آپ؟ پھر ظاہر ہے ان کے جو بزرگ عالم ہیں وہ تو مان گئے، سمجھ گئے، ان کے پاس گئی انتظامیہ، وہ جو انتظامیہ گئی، ان سب سے میں نے ایک ایک من اور ان بات جو سنی ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس میں ہماری شخصیات بھی تھیں، جا کے معذرت ہوئی کہ بھائی ہماری طرف سے یہ اچھا نہیں ہوا جی۔ کہاں سے شروع ہوئی بات، کیوں ایک دم ناراض ہو گئے وہ جی؟ پھر ان سے معذرت کی گئی، ان کے والد سے جنہوں نے کلپ ڈالا ہے نا، ان کے والد سے، مفتی، بڑے مفتی صاحب سے، اور بات ختم ہو گئی۔ بات ختم ہو گئی کہ نہیں صاحب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن پھر یہ چھوٹے مفتی صاحب نے پھر وہ کلپ ڈال دیا کہ میں اب یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو خدا کے واسطے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں ابھی جلوس میں سے کے رستے سے آ رہا ہوں جہاں جلوس جائے گا، بہت دور اتنی بڑی تیز آواز میں ڈیک پر نوحہ، جہاں 2 آدمی بھی نہیں کھڑے تھے اس وقت، وہ نوحہ سنایا جا رہا تھا در و دیواروں کو اور وہاں بسنے والوں کو۔ یہ جو سبیلیں ہماری لگتی ہیں 12 محرم کے جلوس میں جی، ان فلیٹوں کے درمیان رہنے والے لوگوں کو سبیل تو کم، وہ جو بیمار ہے، جو سونا چاہتا ہے، جو آنا جانا چاہتا ہے، جس آواز میں، جس مقدار میں اسپیکر بجائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کون سی تشیع ہے؟ یہ کیسی تشیع ہے؟ آپ واہ بولیں تب بھی میں بولوں گا، اور آپ واہ نہ بولیں تب بھی میں بولوں گا۔ میرے بھائی، میرے چچا اختر حسین بیٹھے ہیں خیر پور سے، ہمارے آبا و اجداد سے ہمیں جاننے والے لوگ بیٹھے ہیں، ہم عزادار گھرانے کے لوگ ہیں، کسی کو راضی کرنے کے لیے اور کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں۔ ان بچوں کو کون سمجھائے گا؟ آپ 12 محرم گلستان جوہر کے جلوس کا حال دیکھیے، آہستہ آہستہ آپ عزاداری کو میلے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ جی بڑی عنایت، یہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے یہاں؟ کون روکے گا اس کو؟ خدا کے واسطے جو میری آواز سن رہے ہیں، اس میں 2% تو میری بات صحیح ہوگی، میں نہیں کہہ رہا 100%۔ اگر 2% بھی صحیح ہے تو آپ ساتھ دیں، انہیں ٹوکیں۔ جب سے ٹوکنے والے ڈرنے لگے ہیں، حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ یہ جو سفید بالوں والے ہمارے بزرگ تھے نا، یہ غلط بات پہ ڈانٹتے تھے، ٹوکتے تھے، آج سفید بالوں والوں کو ان کے بچے ڈانٹتے ہیں۔
تو پھر بگاڑ تو آنا ہے. اگر آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا, وہ ویڈیو نہ چلائی ہوتی کہ ہم نے مسجد میں جا کر علم پہنچا دیا مسجد میں, ہم تو جیت گئے, ہم نے تو قلعہ فتح کر لیا, ہم نے تو خیبر فتح کر لیا. خیبر فتح سیلفیوں سے نہیں ہوتے, سمجھداریوں سے ہوتے ہیں. لبیک یا حسین, بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تکلیف میں ہوں, تکلیف میں ہوں. ہمارے بزرگ فقیر نہیں تھے جو کھچڑا, سائیں تھوڑا مکھے اجازت دو, یہ ہمارے بزرگ فقیر نہیں تھے, زمیندار لوگ تھے, اچکنے پہنتے تھے, اس وقت کا مہنگا لباس پہنتے تھے. وہ کیوں کھچڑا کھلاتے تھے, وہ کیوں دلیا کھلاتے تھے, وہ کیوں سادی غذائیں نیاز میں کھلاتے تھے؟ پیسوں کی کمی کی وجہ سے. استبلوں میں گھوڑے بندھے ہوتے تھے ان کے, 40 گائے بھینسوں کے ہمارے باڑے ہوتے تھے گھروں میں بزرگوں کے. میں اپنی حویلیاں دیکھ کر آیا ہوں. یہ فقیر لوگ نہیں تھے, مگر حسین کے نام پر چٹخارے لیے جائیں گے, باربی کیوں لگیں گے, جلیبیاں تلی جائیں گی. یہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے, کڑھائی نہیں چڑھتی تھی محرم میں, کڑھائی نہیں چڑھتی تھی. کڑھائی کہاں چڑھتی ہے؟ اب جلیبی جب کھلائی جائے گی تو کڑھائی کے بغیر چلی جائے گی وہ. اب جب وہ روسٹ کھلائے جائیں گے تو بغیر کڑھائی کے تلے جائیں گے وہ. خدا کے واسطے آج اس کی شہادت کا دن ہے جو بانی عزاداری ہے, جو بانی گریہ ازاری ہے. آج اگر میں اور میری قوم طے کر لے کہ کہاں کہاں ہمارے یہاں خامیاں آ رہی ہیں, ساری باتوں میں دوسرے غلط نہیں ہیں, کہیں ہم بھی غلط ہیں. کتنا اچھا ماحول تھا. مجھے افسوس ہوا جب ساری بات ابھی کی, مگر یہ والے جملے پہ, کیونکہ ظاہر ہے انہوں صحیح کہہ رہے ہیں, وہ یہی حل نکلا ہے اب اس کا کہ اب اس مسجد میں نہیں جانا. مگر یہ افسوس کی بات ہے, حل تو یہی نکلا. میرے بھائی نے صحیح کہا, مگر یہ کوئی اچھی بات ہوئی ہے کہ ہم یہ طے کریں, وہ یہ طے کریں آئندہ تم ہماری مسجد میں نہیں آؤ گے, صرف ایک بندے کی سیلفی اور موبائل سے ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کی. یعنی ناسمجھوں کا مذہب ہے یہ پوری قوم ناسمجھوں کے حوالے کر دی جائے, جن کے ہاں دانائی نہیں ہے, سمجھداری نہیں ہے, حکمت نہیں ہے, ہم سب ان کے حوالے ہو گئے. خدا کے واسطے آپ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمت کریں نا, پتہ ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو ٹوکیں نا, ڈانٹے اپنے بچوں کو. کیا کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ جو موبائل لیے مجلس میں بیٹھا ہے وہ مجلس میں کہاں بیٹھا ہے؟ بند کروائیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات محمد و آل محمد. اللہم صل علی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خدا کے واسطے ہمت کریں, ٹوکیں لوگوں کو, سمجھائیں. یہ ایک دفعہ بدتمیزی کرے گا کوئی نہیں, اس کو بھی ماتم سمجھ کے برداشت کر لیں, یعنی اس کو بھی عبادت سمجھ کے برداشت کر لیں. یہ بھی تو امام حسین کا ماتم ہے. آنکھوں کا ماتم ہوتا ہے نا, زبان کا. میں اس وقت زبان کا ماتم کر رہا ہوں, ابھی مسائل پڑھوں گا میں زبان کا ماتم کروں گا. جی آپ کانوں کا ماتم کر رہے ہیں, ہم چل کر آئیں, یہ پیروں کا ماتم تھا. یہ جب آپ کسی کو ٹوکیں گے اور وہ بدتمیزی کرے گا, یہ آپ کی برداشت, آپ کے دل کا ماتم ہوگا, یہ آپ کے ذہن کا ماتم ہوگا, اور کوئی بات نہیں. اسے دوبارہ ٹوکیے, اسے پھر ٹوکیے, صحیح ہو جائیں گے. یہ صحیح اس لیے نہیں ہو رہے ہمارے بعض لوگ کہ جن کو کوئی کہہ نہیں رہا. جی میں بھی ابھی 25 دفعہ سوچ کر یہ میں نے باتیں کی ہیں. مجھے پتا اتنی لمبی لمبی زبانیں چلیں گی, اس کے اندر سے منفی باتیں نکال کے ہائی لائٹ کریں گے.
لیکن مجھے اپنے مولا سجاد کہ اس ذکر کو جو انہوں نے قائم کیا ہے اس سے ہمیں آپ کو سچا ہونے کی ضرورت ہے. عزاداری ایک بامقصد کام ہے. یہ گریہ ایک مقصدیت رکھتا ہے، یہ ماتم ایک مقصدیت رکھتا ہے. ہمیں تو کہاں تک جانا تھا، کتنی بری بات ہو گئی کہ جلوس کے اندر رستے میں ایک مسجد بند ہو گئی ہمارے لیے. ہمیں تو ساری مسجدیں کھلوانی تھی، ہمیں تو سارے مدرسے کھلوانے تھے. یہ ایک ہی مسجد بند ہو گئی ایک آدمی یا چند آدمیوں کی غلطی کی وجہ سے. میں بھائی سے کہوں گا یہ جلوس گزرنے دیجئے، یہ دن مکمل ہونے دیجئے، اس کے بعد سمجھدار لوگ جائیں اور آئندہ سال مسجد کھلوائیں. ان سے کہیں آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مسجد کھول دیتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، لوگوں کو عبادت کرنی ہوتی ہے، وضو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح کی بھی اگر کوئی کیفیت ہو جائے کہ تابوت یا علم کو وہاں پر پہنچانا ہو، کوئی مثال کے طور پہ کوئی ضرورت ہو، تو یہ کیوں؟ انہوں نے تو منع نہیں کیا تھا، انہوں نے ہی کہا تھا نا لے آئیے. پھر کیا ہوا یہ نہیں بتا رہے آپ. سراجم منیرا. مجھے تھوڑے سے فضائل پڑھنے دیجئے. دو چار بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کروں؟ امام سجاد کے فضائل. اللہم صل علی محمد میرے عزیز جانتے ہیں، میرے ساتھ رہنے والے جانتے ہیں، میں پورے 9 دن تک اپنے آپ کو برداشت میں رکھتا ہوں کہ نہیں 9 محرم کی نشتر پار کی مجلس میں بات کروں گا. ہر جگہ بات نہیں کرتا، بات ہلکی نہیں کرتا، بار بار کر کے خود کو ہلکا نہیں کرتا، ہر جگہ جاتا نہیں ہوں. جوتیاں ٹوٹ نہیں رہی ہیں افسروں کے آفسوں میں جا جا کر. ذلیل کر دیا ہے ہمیں افسران کے بیٹھکوں میں بیٹھ بیٹھ کر، پوری قوم کو ذلیل کر دیا ہے. میں نام نہیں لے رہا افسران کے، ان سے تو ہم مسئلہ نہیں ہے نا. ہمیں وہ جو علاقے کے افسران ہوتے ہیں، وہ جو ڈسٹرکٹ کے افسران ہوتے ہیں، وہ جو ڈویژن کے افسران ہوتے ہیں، پھر صوبے کے افسران ہوتے ہیں، اتنا جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر. ہماری گلی اس روڈ پہ سے جلوس نکلے گا، اس کو صاف کروا دیجئے، ہمیں اتنے سیور دے دیجئے. وہ لائٹ اور بجلی کے مسئلے، شیعہ قوم اتنی غریب ہے، ہم پاکستان پال دیں. خود اعتمادی کی طرف آؤ. اگر میری قوم نے میرے مشورے پہ 2 سال عمل کر لیا، آئندہ سالوں میں مت مانگنے جاؤ بجلی، نہ مانگنے جاؤ سیور، نہ مانگنے جاؤ روڈ رستیاں اور روڈ رستوں کی جو مرمتیں ہیں، نہ مانگنے جاؤ. کتنے کروڑ کا خرچہ ہوگا؟ ہر علاقہ طے کرے. شاہ فیصل کے لوگ، ذمہ دار لوگ بیٹھ کر لسٹ بنائے کہ ہمارے علاقے کے اندر جو مرمت کے کام ہونے وہ 1 کروڑ کے ہونے. نہیں ہے کوئی 1 کروڑ دینے والا. ملیر کے اندر 2 کروڑ کے کام ہونے ہیں، فلاں جگہ 1 کروڑ کا کام ہونا ہے. ایسے مضبوط لوگ بیٹھے ہیں، ایسے مضبوط. اعتماد کی کمی ہے، ورنہ پیسہ ہمارے پاس کم نہیں ہے. میری قوم تو اس کو سلام دونوں ہاتھوں سے، اس سے زیادہ اچھی قوم نہیں ہے. مسئلہ قوم کا ہے ہی نہیں، قومی چودھریوں کا ہے. آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں بھائی میری باتوں سے؟ یہ جو جا جا کر اپنے آپ کو ہلکا کر رہے ہیں نا، آپ کے نام پہ جاتے ہیں. یہ اتنا ذلیل کر دیا ہے شیعہ قوم کو ان چند علاقائی چودھریوں نے. خدا کے واسطے جانا بند کرو ان آفسوں میں. 2 سال تک اگر تم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے دکھا دیا، میں ممبر امام سجاد، امام کے ذکر کے ممبر پر امام کو راضی کرنے کے لیے بشارت دے رہا ہوں، 2 سال کے بعد یہ تمہارے امام بارگاہوں میں بیٹھ کر میٹنگ کریں گے. یہ میٹنگیں اب امام بارگاہوں میں ہوں گی، یہ میٹنگیں اب امام بارگاہوں میں ہوں گی. مل کر جواب دیں. بلند صلوات محمد و آل محمد. اللہ اکبر.
صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی حشام ابن عبد الملک خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا ہے. طواف کرتے ہوئے اتنے دھکے لگے، گویا اللہ کا گھر دھتکار رہا تھا. جی فضائل پڑھ رہا ہوں شاہ صاحب. جی اتنے دھکے لگے کہ مطاف میں نہیں پہنچ پا رہا تھا. آخر اپنے محافظوں سے کہا کہ مجھے حجر اسود کا بوسہ ہی کروا دو. تو حجر اسود تک پہنچنے میں اتنی دقت ہوئی کہ کئی مرتبہ دھکا لگا. یہ عمل اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، بادشاہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی حاکم ہے، حاکم کی اولاد ہے، ہو کیا رہا ہے. تو ایک مرتبہ یہ منظر تھا کہ ابھی وہ بار بار کوششیں ہو رہی ہیں، انہیں اسے بار بار دھکا لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ سادہ لباس بغیر محافظوں کے ایک نورانی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سادہ لباس میں نورانی شکل، ایک تنہا انسان چلتا ہوا مطاف میں آیا. اور جیسے ہی مطاف میں وہ پہنچے جہاں طواف ہونے کی حدیں ہیں کہ اس سے باہر نہیں جا سکتے، جب وہ مطاف میں پہنچے تو رستے کھلنا شروع ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے نیل کے دریا میں رستہ بن رہا. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. اور حضرت وہاں پہنچے کہ جہاں حجر اسود ہے، تو جا کے حجر اسود کا بوسہ دیا. مگر حضرت بوسہ دے رہے تھے، معرفت کی نگاہوں سے دیکھے کہ حجر اسود امام کو بوسہ دے رہا تھا. جی اس لیے کہ حضرت محمد حنفیہ کے لیے لوگ کیا قائل ہو رہے تھے کہ وہ امام ہیں، امام حسین کے بعد امام حسین کے بھائی امام ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ شیعوں کا یہ سمجھ رہا تھا کہ اب امام یہ ہیں، اور امام تھے امام سجاد. تو امام سجاد کیسے کہیں کہ محمد حنفیہ جو خود امامت سے سچے شخصیت کو کہا جاتا ہے، جو امامت سے سچی شخصیت، وہ تو جانتے تھے نا کہ میں کون ہوں. فرمایا کہ لوگوں پریشان نہ ہو، خطبہ دیا ایک بہت بڑا مجمع جمع کر کے، اور فرمایا پریشان نہ ہو کہ میں امام ہوں یا میرا بھتیجا علی ابن الحسین امام ہے. ہم دونوں جائیں گے حجر اسود کے پاس، جس کے سلام کا جواب حجر اسود دے گا. بھئی محمد حنفیہ کو تو پتا تھا نا کہ میرے سلام کا جواب نہیں آئے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی فیصلہ کر دیا انہوں نے. اب دونوں شخصیات گئی ہیں. پہلے بڑھ کر محمد حنفیہ علیہ السلام نے سلام کیا تو حجر اسود سے جواب نہیں آیا. پھر انہوں نے خود مڑ کر امام سجاد سے فرمایا اب آپ سلام کریں. تو گویا امام نہیں بڑھ رہے تھے، حجر اسود بڑھ رہا تھا. امام نے آگے بڑھ کے سلام کیا تو پتھر سے جواب آیا، یہ اس کا بیٹا ہے جس کے ہاتھوں پہ کنکر آ جائے تو کلمہ پڑھتا. امامت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل امام زین العابدین علیہ السلام. توجہ کر لی. اب ایک مرتبہ حجر اسود کا بوسہ دیا، گویا حجر اسود امام سجاد کو بوسہ دے رہا ہے. تو حشام کو جو دھکے لگ چکے تھے اور وہ ایک دور کھڑا دیکھ رہا تھا کہ کب رش چھٹے، کب رش کم ہو تو میں جاؤں تو مطاف میں طواف کرنے. تو حشام سے اس کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں نے کہا یہ کون ہے؟ تم تو حاکم ہو، بادشاہ ہو، یہ کون ہے جس کے ساتھ لوگ بھی نہیں ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کعبہ جس کا احترام کر رہا ہو. یہ کون ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے؟ یہ تو بہت سادہ سے کپڑوں میں ہے، کوئی مجلل لباس بھی نہیں ہے، کوئی قیمتی حلل بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کون؟ تو کہنے لگا میں نہیں جانتا. اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جو جانتے ہوئے کہے کہ نہیں جانتا. جیسے ہی کہا نا میں نہیں جانتا، تو ایک مرتبہ شاعر جو ضمیر کی آواز ہوتا ہے،
جو فطرت کی پکار ہوتا ہے، جو اندر کی بات کو بیان کرتا ہے، جو یہ نہیں خوف کھاتا کہ مجھے اس کے بدلے میں کس نقصان کا سامنا ہوگا. اور تھا بھی وہ دربار میں جا کر غزل سنانے والا شاعر، مگر شاعر تھا. میں جلادوں ظالموں سے کہوں گا، میں زیادتیاں کرنے والوں سے کسی بھی طبقے کے ہوں ان سے کہوں گا اس طبقے سے ذرا ہوشیار رہنا، یہ تم سے سکے بھی لے لیں گے، تمہارے خلاف بولیں گے. اس لیے یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے، یہ حق اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں. اگر باقاعدہ واقعی شاعر ہو تو ایک مرتبہ مجمع میں سے فرزدق کی آواز آئی. ابو الفراز نام ہے فرزدق اور کنیت ہے ابو الفراز. ابو الفراز فرزدق کی آواز آئی، ہاد الذی تعرف البتھا وطاعتہ، تو نہیں جانتا اسے پورا مکہ جانتا ہے. بھائی صلوات پڑھے تو میں شعر سناؤں. ہاد الذی تعرف البتھا وطاعتہ، تو اسے نہیں جانتا، اسے پورا مکہ جانتا ہے، اور طاعتہ مکے کے اطراف کے سارے دیہات جانتے ہیں، اسے سارا علاقہ جانتا ہے یہ کون ہے. هذا الذي تعرف البتھا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، اسے خانہ کعبہ جانتا ہے، اسے کعبے کا اطراف جانتا ہے، اسے پورا حرم جانتا ہے. اس کے بعد والا شعر سناؤں، کہتے ہیں ما قال لا قط الا فی تشہدہ، اگر ان کی تشہد میں لا نہیں ہوتا تو یہ کبھی لا ہی نہ کہتے. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. ما قال قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ النعم، اگر تشہد نہ ہوتا، لا الہ پڑھنے کے لیے تشہد میں لا نہ ہوتا، لا الہ کا لا نہ ہوتا تو ان کا لا اگر تشہد میں نہ ہوتا تو ان کا ہر لا نعم ہوتا. یہ وہ کریم ہے. شرمندہ ہو گیا شام، فوراً اشارہ کیا اپنے شرطے کو، رئیس شرطہ کو، کہ انہیں اٹھا لو. یہ ہوگا بھائی، ہاں طے کرو کہ سجادی ہو یا حشامی ہو. امام سجاد کا جو چاہنے والا ہوگا اسے حق بولنے پہ جیل جانا پڑے گا. اٹھا لیا گیا فرزدق کو. فرزدق جب جیل میں پہنچ گئے تو امام نے 12,000 درہم سوچ کے بولا ہے، پڑھ کے بولا ہے میں نے، 1200 نہیں، 12 نہیں، 12,000 درہم ان کے گھر بھیجے اور فرمایا کہ یہ ہے فرزدق کے لیے ہمارا انعام. اور ایک خط جیل میں زندان میں فرزدق کو لکھا کہ تم نے ہماری محبت میں دربار سے بگاڑ لی، تم نے ہماری محبت میں دربار سے بگاڑ لی، حاکم سے بگاڑ لی، تعلقات خراب کر لیے، مراسم بگاڑ لیے، اب تمہیں بلایا نہیں جائے گا، اب تمہیں تو زندان میں ڈال دیا گیا ہے. تو حشام نے امام کو خط کا جواب دیا کہ وہ جو رقم آپ نے بھیجی ہے وہ میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پیسے کے لیے کام نہیں کیا تھا، پیسہ لینے کے لیے ہمارے پاس جگہیں بہت ہیں، ہم نے آپ سے پیسہ لینے کے لیے کام نہیں کیا تھا. تو امام نے فرمایا جو چیز ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، یہ ہم واپس نہیں لیں گے، تم یہ پیسے اپنے پاس رکھو گے. پھر حشام کو حضرت نے خط لکھا کہ اس نے میری محبت میں کہا تھا اسے چھوڑو. تو امام کے کہنے پر اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کا مقدمہ چلاؤ، اس نے فساد پھیلایا ہے. یہی ہوتا ہے بھائی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تو دربار میں کھڑے ہو کر حشام نے جب ان کو عدالت میں لایا گیا تو معاف کیجئے گا، جب فرزدق کو عدالت میں لایا گیا تو فرزدق نے وہاں بھی حشام کے خلاف 2 شعر پڑھے اور کہا مجھے تم جیل میں ڈال دو
میری تو آزادی یہ ہے کہ مجھے زین العابدین پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی. جی مجبوراً فرزدق کو آزاد کیا گیا. فرزدق جب گھر پہنچے تو ان کے گھر والوں نے وہ 12,000 درہم ان کے حوالے کیے. سنیں گے عزتارو عزیزو، اس کے بعد سے فرزدق کا وظیفہ بند ہو گیا. جو بیت المال سے آٹا ملتا تھا، جو بیت المال سے چینی چاول ملتا تھا، جو بیت المال سے گھر کے افراد کے مطابق آذوقہ ملتا تھا. جی دیکھ رہے ہیں آپ، اتنے قدیم زمانے میں بھی شہریوں کے گھروں میں ریاست کا کام تھا آذوقہ پہنچانا. آج آپ عرب ممالک میں چلے جائیے، ریاست کا کام ہے یا ضروریات زندگی کو پورا کرنا. تو وہ بند ہو گیا. جب فرزدق کا وہ بند ہو گیا کہ جو اسے ملتا تھا ریاست کی طرف سے، تو اب یہ گھر کیسے چلے گا؟ سنیں معجزہ سنیں. فرزدق کہتے ہیں اس واقعے کے 40 سال بعد تک میں زندہ رہا. وہ 12,000 درہم ختم ہی نہیں ہوئے. امام ہم پر رحم کریں، امام ہمیں اپنے خزانے سے عطا کریں. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. اللہم بلند صلوات امام زین العابدین کے ذات پر. اللہم صلی علی. وہ 12,000 درہم معجزہ تھا امام کا. حق اور سچ بولنے والے کے پیچھے پھر اللہ کی طاقت، یعنی امام معصوم ہوتا ہے. ایسا دینے والا دربار شام میں، بازار شام میں، زندان شام میں کیا کیا منظر دیکھتا رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آمادہ ہو گئے آپ رونے کے لیے، بلکہ یہ مجمع تو ویسے ہی رونے آیا ہے. مجھے معاف کیجئے گا کہ میں نے کچھ فضائل کے باب میں، وہ بھی تو عبادت تھی نا، ورنہ تو بعض مجلسوں میں دل کرتا ہے کہ شروع مصائب سے ہو اور مجلس مصائب پہ ختم ہو جائے. جی امام نے 12,000 درہم دیا نا فرزدق کو. اللہ کسی دینے والے کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ کسی سے کہے تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں. سنیں گے مصیبت کا ایک منظر. ابن ربی نامی ایک شخص ہے، وہ شام کے سرائے میں، شام کے ایک مسافر خانے میں مسافر ہے، ٹھہرا ہوا ہے. رہنے والا وہ بصرے کا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں، رقص و طرب کی آوازیں آنے لگیں، شہنائیاں بجائی جا رہی تھیں. میری آنکھ کھل گئی تو میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے مسافر سے پوچھا کہ بھائی آج مسلمانوں کی کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، یا آج مسلمان جشن کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا. اجرکم اللہ. اس باغی کو حکومت نے مارا ہے، اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں. جنگ کے جیتنے پر جشن منایا جا رہا ہے. یہ ابن ربی کہتا ہے کہ میں اپنے سرائے سے باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ نورانی کٹے ہوئے سارے ہیں جو نیزوں کی انیوں پر سوار ہیں، جن کے چہروں سے جلال ظاہر ہے، جن کے چہروں پہ نور ظاہر ہے. جلالت ایسی ہے کہ آنکھیں کچھ دیر تک ٹھہر نہیں پاتی ہیں. ان کے چہرے کو دیکھو تو آنکھیں چودیانے لگتی ہیں، اتنا نور ہے ان چہروں پر. تو ان چہروں کو دیکھ کر میں نے کہا ایسے لوگوں نے بغاوت کی ہوگی، یہ لوگ باغی تو نہیں ہو سکتے. ابن ربی کہتا ہے اچانک میری نگاہ گئی کہ کچھ بیبیاں ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے رونے کا. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے. وہ کہتا ہے مخدرات جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں،
انہیں آگے بڑھانے کے لیے انہیں تازیانہ بھی مارا جاتا ہے۔ اچانک میری نگاہ گئی کہ ایک زنجیروں میں، بیڑیوں میں، ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا اسیر ہے جو قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے۔ میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے اس سے جا کر کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے بڑوں کو مار دیا، تمہیں اسیر بنا لیا؟ تو اس اسیر کی گردن جھکی ہوئی تھی، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا اور کہا ابن ربی تم تو بصرے کے رہنے والے ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے، میرا گھر خاندان بھی جانتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں علی ابن الحسین زین العابدین، میں حسین مظلوم کا بیٹا۔ تسلی تسلی ہو، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کہنے لگا آپ حسین کہاں ہیں؟ آپ زین العابدین ہیں تو حسین کہاں ہیں؟ کہا وہ جو نیزے کی انی پہ قرآن پڑھنے والا سر ہے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے، وہ میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے، وہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ ابن ربی کہتا ہے میں نے تلوار نکالنا چاہیے تو کہا نہیں تلوار نہیں نکالنا، مجھے اتنا بتاؤ تمہارے کھیسے میں تمہارے پاس رقم کتنی ہے؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے۔ کہنے لگا مولا میرے پاس 2000 درہم ہے، 2000 درہم ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہنے لگا میرے پاس 2000 درہم ہے۔ امام نے فرمایا ابن ربی جاؤ ان سے چادریں خرید کر لیا، یہ بازار ہے نا، یہ بازار ہے۔ اجرکم اللہ۔ ابن ربی کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی۔ امام نے فرمایا جاؤ جا کے بیویوں کو دے دو۔ میں نے امام سجاد کے حکم پر چادریں بیویوں کو دی، مگر ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کچھ ظالم نیزے لائے، نیزوں کی انیوں سے چادریں اتاری، پھر آوازیں بلند ہوئی واہ حجابا، واہ حجابا۔ ابن ربی کہتا ہے امام نے مجھے اشارہ کر کے بلایا، فرمایا تیرے پاس کچھ اور پیسے ہیں؟ کہ مولا 1000 درہم سے چادریں خریدی ہیں، 1000 درہم میرے پاس ہیں۔ کہ دیکھو یہ جو سر اٹھائے ہوئے لوگ ہیں نا انہیں دربار میں انعام ملے گا، یہ سب پیسے کے پجاری ہیں، یہ سب پیسے کی خاطر کر رہے ہیں، انہیں دربار میں انعام ملے گا، تم انہیں پیسے دو اور ان سے کہو کہ یہ سروں کو آگے لے جائیں۔ جو اب جملہ ہے نا بڑا سخت جملہ ہے، ان سے کہو یہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ تماشا دیکھنے والے میری ماں بہنوں سے دور ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یا اللہ یہ جو تیرے حسین کو رونے آئے ہیں، یہ جو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جنہیں رونا نہیں آ رہا انہیں آنسو عطا فرما، جنہیں رونا آ رہا ہے ان کے آنسوؤں میں تسلسل عطا فرما۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو اس وقت منظر ہے، یہ ہماری قوم کی طاقت ہے، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا جلال ہے، یہ گویا اہل بیت کی عظمت ہے جو گریے کی آواز ہے۔ امام نے فرمایا میری ماں بہنوں کے قریب آ گئے لوگ۔ سنیں گے زدارو بڑا سخت جملہ ہے۔ جناب زینب نے مدینے میں فرمایا کہ جب ہمیں شام سے گزارا جا رہا تھا تو اجنبی ہمارے قریب آ رہے تھے۔
اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. حوصلہ. ابھی تو آپ سے سن کے برداشت نہیں ہو رہا. مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, آپ سے سنا نہیں جا رہا. سلام امام زین العابدین پر ہو. سنیں گے؟ ایک ایسا منظر تھا شام میں, ایک ایسا منظر تھا جس پر امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. وہ منظر بتاؤں؟ اسی پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا. بی بی بھائی سے لپٹ گئی اور ایک جملہ کہا, بھیا ہم نے سنا تھا کہ اسیر بنائے جائیں گے. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. بڑی روحانی مجلس ہے, بڑی نورانی مجلس ہے. امام سجاد کو مجلس میں بلا لیا نا, امام سجاد آ گئے مجلس میں. ابھی تابوت آئے گا نا, تو امام سجاد ہی تو آئے ہیں نا مجلس میں. ہاں عزیزارو, ابن ربی کہتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو کہا, کچھ آگے گئے کچھ نہیں گئے. ابھی میں اسی کوشش میں تھا کہ یہ نیزہ بردار آگے چلے جائیں کہ اسی اسنا میں چیخنے کی آوازیں آئیں, بیویوں کے چیخنے کی آوازیں آئیں. تو میں نے جو دیکھا کہ ماجرا کیا ہے, تو کیا دیکھا, ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا. ایک شخص نے حسین کی پیشانی پر پتھر مارا. کہتا ہے مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے تلوار نکالی. تو امام سجاد کی آواز آئی, ابن ربی رکو, تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا, ہم کربلا سے پتھر کھاتے ہیں. یا حسین